السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ تعویذ لینا یا دینا یہ کیسا ہے، تعویذ حرام ہے یا جائز ہے، اور تعویذ کب، اس کی ابتدا کب سے ہوئی، اور تعویذ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ تو اس کے متعلق آج کی ویڈیو میں دوستو آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ دوستو، آج کل ہمارے ماحول میں جب کوئی حاجت پیش آتی ہے یا جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو لوگ تعویذ گنڈے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ کوئی تعویذ بتا دو یا دے دو تو تعویذ کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے نماز حاجت پڑھ کر دعا کرنے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ حالانکہ دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو طریقہ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ یہ سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے، اس میں ثواب بھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا فائدہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ مؤثر بھی سب سے زیادہ ہے۔ تعویذ گنڈے سے زیادہ مؤثر ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں تعویذ گنڈے کو سب سے زیادہ دوستوں مؤثر سمجھا گیا ہے، اور لوگوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ بھائی ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی تعویذ ہونا چاہیے، فلاں چیز کا تعویذ دے دو، فلاں چیز کا تعویذ دے دو۔ یہاں تک کہ دوستو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی اور آ کے بیٹھ گئی کہ جی میری مانگ صحیح نہیں نکلتی۔ سر کی جو مانگ ہے نا، بال جو یعنی بالوں کو درست کرتے ہیں تو اس کی جو درمیان میں مانگ نکلتی ہے وہ درست نہیں نکلتی۔ جب میں بال بناتی ہوں تو ٹیڑھی ہی نکلتی ہے، کنگھی کرتی ہوں تو مانگ سیدھی ہی نہیں نکلتی۔ تو کوئی ایسا تعویذ دے دے کہ مانگ سیدھی نکلا کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی تعویذ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، اس کا کوئی تعویذ دے دو، آپ عالم ہیں، عالم دین ہے، اور کوئی تعویذ دو۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم جو ہوتا ہے وہ سارا علم دین پڑھا ہوتا ہے، اور وہ سارا علم تعویذ گنڈے کے لیے بھی پڑھتا ہے، جس کو تعویذ گنڈے نہیں آتے گویا وہ عالم ہی نہیں ہے۔ تو آج کل لوگوں کے ذہن میں علم منحصر ہو گیا ہے، خاص طور سے خواتین کے ذہن میں، کہ اگر یہ عالم ہے تو کوئی نہ کوئی تعویذ نکال کر ضرور دے گا، یہ تعویذ بھی دے سکتا ہے، اور ایسا دے گا کہ جس سے میرا مقصد حاصل ہو جائے۔ دوستو، یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے، خوب سمجھ لیجئے کہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک تعویذ بھی نہیں دیا۔ ہاں، کبھی کبھار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھاڑ پھونک آپ سے وسلم کر لیتے تھے، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ قل، کہو، زبان سے کہو۔ تو بعض اوقات بیماروں کے اوپر جھاڑ پھونک کی ہے، جیسے ایک دعا آتی ہے اللہم ربنا اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، شفاء لا یغادر سقما، پڑھ کر دم کر دیا اور فرمایا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ کہہ کر دم کر دیا۔ اس طرح کے کچھ ذکر ہے، ان کو پڑھ کر دم کرنا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ان دعاؤں کا ترجمہ دوستو یہ ہے کہ اللہ جو سارے انسانوں کا پروردگار ہے، یہ بیماری دور فرما، انت الشافی، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، لا شفاء الا شفاؤک، آپ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، شفاء اللہ یغادر سقم، ایسی شفا دے دیجئے جس کے بعد بیماری باقی نہ رہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اس عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں جو سارے عرش کا مالک ہے کہ وہ آپ کو شفا دے دے۔ یہ حضور سے ثابت ہے دوستو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کے لیے تو جھاڑ تو کی ہے، دم تو کیا ہے، لیکن تعویذ لکھ کر کسی کو نہیں دیا، نہ کسی صحابی سے کہا کہ تم اس کو لکھ کر دے دو۔ ہاں، البتہ جو لوگ زبان سے خود نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے یہ کیا کہ ان کو تو زبان سے یاد نہیں رہے گا کہ یہ پڑھے اور اپنے اوپر دم کر لے، لاؤ اس کو لکھ کر دے دے، تو یہ باندھ لے، اپنے بازو پر باندھ لے یا گلے میں ڈال لے، یا بعض صحابہ یہ بعض صحابہ سے منقول ہے۔ لہٰذا
وہ نجائز نہیں ہے کہ کوئی قرآنی آیات کا تعویذ گلے میں ڈال لے تو نجائز نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی سمجھ لیں کہ وہی تعویذ دوستو جائز ہے جس میں یا تو قرآن کریم کی آیات ہیں یا اس میں کوئی دعا ہو، ذکر ہو، اس کے معنی سمجھ میں آتے ہوں۔ اور دوسری بات دوستو، ایسے تعویذ جس میں ایسی بات لکھی ہوئی ہو جس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا، ایسا تعویذ حرام ہے، حرام ہے۔ اگر اس میں کوئی ایسی عبارت لکھی ہوئی ہے، ایسی بات لکھی ہوئی ہے جس کا مطلب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، تو ایسا تعویذ استعمال کرنا ناجائز ہے۔ بعض تعویذ ایسے ہوتے ہیں جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، وہ چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، اور چاہے کتنا بڑا بزرگ ہو، اللہ کے سوا کسی سے مراد نہیں مانگی جاتی، اور وہ شرک کے قریب انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ ایسے تعویذ بالکل حرام ہے اور انسان کو شرک کے قریب پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ تعویذ میں اگر کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو کیا پتہ اس میں کوئی غیر اللہ سے مدد مانگ لی گئی ہو، کوئی شرک کا کلمہ اس کے اندر موجود ہو، اس واسطے ایسا تعویذ استعمال کرنا بالکل جائز نہیں۔ لیکن اگر قرآن کریم کی آیات ہیں، ان کو بھی ادب کے ساتھ استعمال کیا جائے، یا کوئی ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یا کوئی دعا ہے جو تعویذ میں لکھ دی گئی ہے، تو وہ جائز ہے، لیکن اس میں کوئی ثواب نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہ تعویذ گنڈے کرتے ہیں گویا یہ روحانی علاج ہے، اس کا نام روحانی علاج رکھا ہوا ہے۔ کوئی روحانی علاج نہیں ہے، وہ ایسا ہی علاج ہے جیسا کہ آپ حکیم کے پاس گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گئے، ایسے ہی کسی عامل کے پاس چلے گئے، اس کو روحانی علاج کہنا ہی غلط ہے۔ وہ بھی جسمانی علاج ہے، اور نہ اس میں کوئی فضیلت ہے، نہ کوئی ثواب ہے، نہ کوئی تقدس اس سے وابستہ ہے۔ بس ایک جائز کام ہو سکتا ہے اور ایک جائز کام ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی خاص مقصد کے لیے آدمی قرآن کی آیت پڑھتا ہے تاکہ میری بیماری دور ہو جائے، میرا قرضہ دور ہو جائے، مجھے روزگار مل جائے، میری اولاد ہو جائے، تو اس میں تلاوت کا ثواب نہیں ملتا۔ وہ ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن تلاوت کا ثواب اس وقت ملتا ہے دوستو جب خالص اللہ کے لیے پڑھے، اللہ کے لیے پڑھے گا، تلاوت کرے گا تو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر وہ کسی ذاتی مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے تو جائز ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قل اعوذ برب الناس پڑھو، اور جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور دعا ایسی چیز ہے دوستو کہ اگر دنیاوی مقصد کے لیے بھی کر رہے ہو تو اس پر بھی ثواب ہے۔ اگر کوئی دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میرا قرضہ ادا فرما دیجئے، یا اللہ مجھے روزگار دلوا دیجئے، یا اللہ مجھے اولاد دے دیجئے، یا اللہ مجھے بیماری سے شفا دے دیجئے، مانگ رہے ہو اپنے لیے، لیکن ہر دعا پر اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب لکھا جا رہا ہے، عبادت ہے۔ لیکن تعویذ گنڈے تو کوئی عبادت نہیں ہے، ہاں جائز ہے، جیسے اور علاج کرتے ہو یہ بھی علاج ہے ہمارے معاشرے میں، کہ ہر چیز کا حل تعویذ گنڈے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو تعویذ گنڈے دے وہ بہت بڑا عالم ہے اور وہ بہت بڑا پیر ہے، اور اگر نہ دیں تو سمجھیں گے کہ اس نے تو زندگی برباد کر دی، کچھ پڑھا لکھا ہی نہیں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ کوئی تعویذ دے دو فلاں چیز کا۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے نہیں آتا اس کا کوئی تعویذ، میں دعا کروں گا۔ کہنے لگا کہ نہیں تعویذ دو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دعا آتی ہے، مجھے تعویذ نہیں آتا۔ تو وہ پیچھے ہی پڑ گیا، دیہاتی آدمی تھا۔ حضرت نے سوچا کہ دیہاتی آدمی اس کو میں رد کروں گا تو اس کا دل ٹوٹے گا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ایک تعویذ لکھ دیا، اور اردو میں لکھ دیا کہ یا اللہ میں جانتا نہیں، یہ مانتا نہیں۔ کیا لکھا؟ یا اللہ میں جانتا نہیں، یہ مانتا نہیں، آپ اپنے فضل و کرم سے اس کی مراد پوری فرما دیجیے۔ یہ دعا لکھ کر دی، اللہ تعالیٰ نے اسی سے فائدہ کر دیا۔ دوستو اب یہ تعویذ نہ قرآن میں آئے اور نہ حدیث میں آئے، لیکن پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ کسی بزرگ نے کوئی بات، کوئی کلمہ لکھ کر دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر پیدا کر دی، فائدہ ہو گیا،
تو لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں چیز کا تعویذ ہو گیا، یہ بخار کا تعویذ ہے، یہ سر کے درد کا تعویذ ہے، اس طرح تعویذ پیدا ہو گیا۔ لیکن دوستو یاد رکھیں، اصل بات یہ ہے کہ جب کبھی انسان کو کوئی حاجت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی آئے تو جو طریقہ قرآن نے بتایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا اس کی طرف زیادہ توجہ دو اور اس کو زیادہ اہم سمجھو، اس کو زیادہ مؤثر سمجھو، اور دوسری چیزوں کو اس کے مقابلے میں دوستو کم تر سمجھو۔ اب الٹا سمجھ لینا کہ تعویذ کو دعا سے افضل سمجھ لینا کہ ہر چیز کا ایک تعویذ ہوتا ہے، تو یہ خیال ایک غلط خیال ہے اور یہ قرآن و سنت کو صحیح مرتبہ نہ دینے کے مترادف ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ مؤثر نہ تعویذ ہے، نہ گنڈا ہے، نہ کوئی اور جھاڑ پھونک ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے۔ اس کو یاد کر لو، نماز حاجت اور اس کے بعد کی جو دعا ہے، اس دعا کو یاد کر کے ہر مقصد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔